واعظ و نصیحت سننے گیا تھا، ہے نا، لنگر میں شرکت کرنے گیا تھا، تو وہ جو عرس کا مخالف تھا اس نے کہا کہ بھائی کیا لنگر تم گھر پہ نہیں کر سکتے ہو؟ کہا کر سکتا ہوں۔ کہ واعظ و نصیحت کسی مولانا کو بلا کے گھر پہ تقریر نہیں کرا سکتے ہو؟ کہا کرا سکتا ہوں۔ کہلے پھر یہاں سے ایصال ثواب نہیں کر سکتے گھر سے؟ کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا پھر کیوں گئے تھے وہاں کی سوچا؟ پھنسایا تو اس نے۔ بھائی عرس جو ہے وہ گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ آپ اپنے گھر پہ ہی 5 لوگوں کا کھانا بنا لیتے اور بلا کے لوگوں کو کھلا دیتے، لنگر ہو جاتا۔ اور کسی مولانا کو یا اپنے امام کو بلا لیتے کہ بھائی بزرگوں کے تعلق سے، روحانیت کے تعلق سے بول دیجئے، اچھی اچھی باتیں بتا دیجئے، تو واعظ و نصیحت بھی ہو جاتی، وہ بھی گھر پہ ہو جاتا۔ اور ایصال ثواب سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھ دیا، ایصال ثواب بھی ہو گیا۔ تو یہ تینوں کام گھر پہ ہو سکتے تھے، پھر یہاں اتنی دور چل کر آپ لوگ سب یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو عرس نہیں کرنا چاہتا اس نے یہ پھنسایا، شیطان کا چکر چلا، سمجھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے مرید اعلیٰ حضرت شفیع میاں کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، یہ سب کام تو گھر پہ ہو سکتا ہے، اور مجھے یہ جواب پتا نہیں ہے کہ عرس میں پھر ہم مزار پہ کیوں جاتے ہیں، لیکن میں تیری بات کو مانوں گا نہیں، میں اپنے پیر سے پوچھوں گا۔ کیا کروں گا؟ مانوں گا نہیں تیری بات، میں اپنے پیر سے پوچھوں گا۔ بس یہی جگہ پہ تم ٹھہرے رہنا، جب بھی کوئی تمہیں بہکائے تو ماننا نہیں، میں ایک ہی جواب دے دینا، ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا نا، میں اپنے پیر سے پوچھوں گا، ویسے ہی بھاگ جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ جب تم کہہ دو گے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنے پیر سے پوچھوں گا، تو اپنے آپ راستہ ناپ لے گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں کا وہ مرید حضرت کے پاس جب پہنچا، گرمی کا موسم تھا، بڑا پریشان، تو حضرت جہاں بیٹھے تھے وہاں سارے مریدین کا بہت جم غفیر ایک دم بھیڑ لگی ہوئی تھی، اندر کمرے میں گھسنے کی جگہ ہی نہیں، تو دروازے میں بیچارہ کھڑا ہو گیا، حضرت کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت کی نگاہ اس کے اوپر پڑی، تو آپ نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ کہاں ہاں حضور۔ اب دور تھا، اب جیسے اسی محفل میں اگر کوئی کچھ مجھ سے کہنا چاہے تو دور ہے نا، تو فرمایا بولو، تو بولا تو حضرت کو آواز نہیں پہنچی، تو پھر آپ نے کہا اس کو آنے دو، قریب آنے دو میرے۔ جب لوگوں سے کہا تو لوگوں نے جگہ دے دی، وہ مرید اندر آ گیا اور حضرت تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے تخت کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور حضرت نواب رامپور کے مہمان تھے، یو پی میں رامپور ایک جگہ ہے، وہاں کے نواب بہت بڑے نواب تھے، نواب رام، وہ حضرت کے مرید تھے، تو وہ حضرت کو پنکھا جھل رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو زمانے میں ہاتھ والا پنکھا چلتا تھا نہیں بڑا بڑا، تو ویسے ہی اس کو لے کے جھل رہے تھے، پیر ہے بھائی اور وہ مرید ہے، اب اس وقت وہ نواب نہیں مرید ہے، ٹھیک ہے نا، اور سامنے علی حسین اعلیٰ حضرت شفیع نہیں پیر بیٹھا ہوا، وہی مرید کی ذمہ داری، وہ بیٹھے جل رہے۔ تو جب قریب بلایا تو پوچھا بتاؤ بیٹے کیا ہے؟ کہا حضرت مجھ سے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ ایصال ثواب، واعظ و نصیحت، لنگر کیا تم گھر پہ نہیں کر سکتے؟ تو میں نے اس سے کہا ہاں ہاں کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ پھر مزار پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت یہ جواب میں نہیں دے سکا، تو کیا مزار پر جانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں جاتے ہیں جب ایصال ثواب گھر سے ہو سکتا ہے، لنگر بھی گھر پہ ہو سکتا ہے، اور واعظ و نصیحت بھی گھر پہ ہو سکتی ہے، اسی کا نام عرس ہے، تو پھر مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت شفیع میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے مریدوں سے بات کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اس کی طرف پلٹے، فرمایا بیٹا اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت گرمی سے پریشان تھا، پسینے سے تر تھا،
رہی ہے تو اس ہوا سے مجھے ٹھنڈک ملی تو گرمی سے نجات ملی تو اب مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے. کہا اب اچھا لگ رہا ہے؟ کہا ہاں. سکون مل رہا ہے؟ کہا ہاں. کہنے بیٹے یہی تیرے سوال کا جواب ہے. ایصال ثواب گھر میں بھی ہو سکتا ہے, ایصال ثواب گھر پہ بھی ہو سکتا ہے, لنگر گھر پہ بھی ہو سکتا ہے, واعظ و نصیحت گھر پہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بات سچ ہے. لیکن مزار پہ جانے کی کیا ضرورت؟ وہاں جانے کی ضرورت ہے کہ یہاں حضرت پیر کامل شاہ کا حضور سینا جہاں اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. کس کے لیے؟ اس ولی کے لیے رحمت برستی ہے, ولی کے لیے. لیکن جب ہم اس کے آستانے پر جاتے ہیں تو اسی رحمت کی کچھ چھینٹیں ہمارے دامن میں بھی آ جاتی ہیں. ایسے ہی جیسے نواب رامپور ہوا جھل رہے تھے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو, لیکن اس ہوا کا کچھ حصہ اس مرید کو بھی ملا تو اسے بھی سکون مل گیا. اس لیے مزار پر ہم جاتے ہیں. عرس میں لنگر بھی ہو جاتا ہے ایک ساتھ, وہاں واعظ و نصیحت جیسے بھی کر رہا ہوں میں, آپ بیٹھے ہوئے, یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, ایصال ثواب ہو گیا, لنگر ہو گیا, اور اللہ کی رحمت میں ہمیں حصہ بھی مل گیا. اس لیے ہم جاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ